بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہمارا 38واں درس، اور اس درس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رؤیت صحیح نہ ہونے پر جو علامہ اور خواجہ نے استدلال فرمایا ہے اس کے آخری حصے کا ہم پیش کر رہے ہیں۔ یہ حصہ ہفتم ہے، یہ ایک درس ہے، یہ موضوع اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کی خاطر اس میں مزید وضاحت کرتے ہوئے ہم نے درس 7 دروس اب تک منعقد کرا چکے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا مسئلہ علم کلام میں، علم عقائد میں جو مکاتب کلامی ہیں ان کے درمیان بہت ہی شد و مد سے اختلاف کا ایک موضوع ہے، تو اس پر علامہ اور خواجہ نے بھی بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ سلسلہ مکمل ہوگا تو چونکہ اب تک ہم نے جو 7 دروس بنائے ہیں ان میں تو ہم نے صرف علامہ اور خواجہ کی عبارت سے باہر جانے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک جامع درس یا 2 جامع درس ہم ایسے بنائیں گے جس میں ہم سارے مکاتب کلامی کے نظریات کو ایک مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ وہی استدلال جو اشاعرہ نے عقلی طور پر ایک عقلی استدلال پیش کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رؤیت صحیح ہونے کے بارے میں، انہوں نے استدلال کرتے ہوئے، چونکہ اشاعرہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت درست ہے، تو رؤیت خداوندی جائز ہونے اور صحیح ہونے پر استدلال مختلف حوالوں سے کیے، ان میں سے ایک استدلال ان کا عقلی استدلال تھا۔ عقلی طور پر انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت صحیح ہے، جبکہ خواجہ نے اس بات کو رد کیا اور ان کے اس استدلال کو رد کرتے ہوئے فرمایا قال واشتراک المعلولات لا يدل على اشتراک العلل مع منع التعلیل والحصر، یعنی اشاعرہ نے کہا تھا کہ معلولات مشترک ہیں، دکھائی دینے میں مشترک ہیں، تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو علت ہے وہ بھی مشترک ہو، اور علت جب مشترک ہے تو وہ علت یا حدوث ہو سکتی ہے یا وجود، اور حدوث اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے لیے علت نہیں بن سکتی، کیونکہ جو حدوث ایک قید عدمی سے مرکب ہے، لہٰذا اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے لیے علت بنے، علت مشترکہ بنے، بس ہمارے پاس وجود رہتا ہے، وجود ہی وہ علت مشترکہ ہے جو تمام اشیاء اور تمام موجودات بشمول اللہ تعالیٰ بھی چونکہ وجود رکھتا ہے، تو وجود ہونے کی حیثیت سے یہ وجود ہی اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے لیے علت بن سکتا ہے، یہ اشاعرہ کا استدلال تھا۔ اما خواجہ فرماتے ہیں، خواجہ نصر الدین فرماتے ہیں وہ اشتراک المعلولات، معلولات کا مشترک ہونا، دیکھیں جسم اور عرض یا کوئی بھی اللہ بھی دکھائی دیتا ہے، فلان بھی دکھائی دیتا ہے، اور تمام اشیاء، یہ اشیاء کا دکھائی دینے میں مشترک ہونا، معلولات کا دکھائی دینے میں مشترک ہونا، لا يدل علی اشتراک العلل، علت کے بھی ان کے پیچھے جو علت ہے اس کے مشترک ہونے پر دلالت نہیں کرتا، معامل تعلیل، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جس چیز کو علت بنایا ہے وہ علت بھی نہیں ہے، والحصری، اور آپ نے رؤیت کی جو پیچھے علتیں ہیں ان کو آپ نے وجود اور حدوث پر انحصار کیا، ہم اس انحصار کو بھی نہیں مانتے ہیں، یعنی آپ نے اشاعرہ نے استدلال کیے، جو استدلال کیا ان تمام استدلال کے ایک جملے کو خواجہ نے رد کیا کہ یعنی مطلقاً 100% ان کے اس استدلال سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، جو کہ ہم کچھ پہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ آخری 3 وجوہات یعنی 9 وجوہات کی بنا پر ہم نے کہا تھا، علامہ نے فرمایا تھا کہ یہ استدلال درست نہیں ہے، تو آج جو ہے آخری 3 وجوہات ہم انشاءاللہ پیش کریں گے۔ ہفتوں اب تک 6 جو ہے وجوہات کی جن کی بنا پر اشاعرہ کا یہ عقلی استدلال درست نہیں سمجھتے، ان میں سے 6 ذکر کر چکے ہیں، اور آج ہفتم اور 7ویں وجہ جس کی بنا پر اشاعرہ کے استدلال کے اوپر تنقید کیا گیا ہے اور اس کو رد کر دیا گیا ہے، وہ ہے وجود ہی بشرط الامکان۔ یہ جو وجود آپ نے کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ بھی وجود ہے لہٰذا نظر آتا ہے، وجود ہی بشرط الامکان یا بشرط الحدوث اپنی ہی علت کیوں نہیں ہو سکتی، بس جبکہ شروط کا آدمی ہونا بھی جائز ہے، یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ وجود ہی وہ علت ہے، وجود ہی علت ہے کہ جو اشیاء
اجسام اور عوارض کے رؤیت صحیح ہونے میں اپنا کام کرتا ہے، اپنی علیت دکھاتا ہے. تو فرماتے ہیں وجود ہی بشرط الامکان، خود وجود یہی ہر چیز کے اشیاء یا ہر وجود کا جو ہے وجود ہی امکان کی شرط کے ساتھ یا حدوث کی شرط کے ساتھ اپنی ہی علت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی ہر وجود اپنی ہی علت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے پیچھے کسی اور کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ شروط کا آدمی ہونا بھی جائز ہے. یہ جو کوئی بھی شرط ہے وہ شرط آدمی بھی ہو سکتی ہے، شرط حدوث ہے، شرط امکان ہے. آپ نے کہا تھا کہ جو معلولات ہیں ان کے پیچھے کوئی علت بھی ہونی چاہیے، اور وہ معلولات مشترک علت مشترکہ کا بھی تقاضا کرتے. بھائی کس نے کہا یہ تقاضا؟ بلکہ ہر وجود اپنے ہی وجود کے لیے علت بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ بشرط الامکان یا بشرط الحدوث یا بشرط عدم وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتا ہے. یہ کیا؟ اور ہشتم آٹھویں وجہ جس کی بنا پر ہم آپ کے یعنی اس آپ نے سمجھا ہوگا اس ساتویں اس میں نقطے میں ساتویں وجہ میں یعنی اس بات کی نفی کی کہ انہوں نے کہا تھا، اشاعرہ نے کہا تھا کہ جسم اور عرض دونوں کی رؤیت صحیح ہے، لہٰذا وہ اس حکم میں کیا ہے؟ مشترک ہیں. اب اس حکم میں مشترک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو علت ہے وہ علت میں بھی مشترک ہوں. یعنی وجود الگ سے، جسم اور عرض کا وجود الگ سے، اس کے دکھائی دینے کے پیچھے جو علت ہے وہ علت الگ سے. اس کی رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جو وجود ہے وہی خود بشرط الامکان یا بشرط الحدوث اپنا ہی علت کیوں نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ہشتم کی طرف. وجہ ہشتم جس کی بنا پر اشاعرہ کا استدلال درست نہیں ہے وہ ہے وجود کا مشترک ہونا ہی ممنوع ہے. بھائی آپ نے کہا نا کہ وجود مشترک ہے. ہم کہتے ہیں وجود کا مشترک ہونا ہی محال ہے، ممنوع ہے، کیونکہ ہر چیز کا وجود اس چیز کی عین حقیقت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اصطلاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو ہے اجسام اور عوارض کی رؤیت درست ہے، اور اس رؤیت درست ہونے میں دونوں مشترک ہیں. جب یہ مشترک ہیں تو اس کے پیچھے رزن حدوث یا وجود میں سے ایک ہو سکتا ہے. حدوث ممکن نہیں ہے، یعنی حدوث کسی وجود کے لیے علت بنے ایسا نہیں ہے. بس وجود ہی وہ چیز رکھتا ہے، یعنی وجود ہی وہ علت مشترکہ ہے، وجود ہی وہ علت مشترکہ ہے جو اس بات کی اوپر دلالت یا اس بات کی علت بنتا ہے کہ وہ ساری چیزیں دکھائی دیتی نظر آتی ہیں. اور یہی سامنے اصطلاح کر کے کہا تھا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ بھی ایک وجود ہیں، وجود ہونے کی حیثیت سے باقی وجودات کے ساتھ مشترک ہے. جس طرح باقی موجودات نظر آتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی صحیح ہے. یہاں فرماتے ہیں اس بات کا، اس آخری نقطے کا رد کرتے فرماتے ہیں وجود کا مشترک ہونا ہی ممنوع ہے. بھائی دیکھیں، وجود کس نے کہا کہ وجود مشترک ہے؟ وجود علت مشترکہ ہے، یا وجود سارے وجود ایک جیسے ہیں؟ نہیں. یعنی آپ نے تو یہی ثابت کیا نا کہ آپ کے اصطلاح میں یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی وجود ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی باقی وجودات کی طرح ایک وجود ہے، وجود ہونے کی حیثیت سے اس کا دکھائی دینا صحیح ہے. دیکھیے وجود کا مشترک ہونا ہی ممنوع ہے. ہر وجود ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ ہر وجود اس چیز کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود سم تھنگ ایلس، اور اللہ کے سوا جو موجودات ہیں، جو جواہر و اجسام ہیں، ان کے وجودات الگ ہیں. تو لہٰذا ہر وجود کو ایک ہی قرار دینا، پھر اس کی رؤیت صحیح ہونے کے لیے ایک ہی اللہ قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے. بالفرض اگر وجود کے اشتراک کو تسلیم کر چلے، ہم ایک بار پھر بھی اگر ہم وجود کے اشتراک کو بھی تسلیم کر لیں، یعنی سارے وجود بحیثیت وجود مشترک ہے، اس اشتراک کو تسلیم کر بھی لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا وجود باقی وجودات سے بالکل مختلف ہے. بھائی ایک اللہ کا وجود ہے، ایک باقی اشیاء، آپ نے بالکل مکس کر دیا، ان دونوں کو ملا دیا. اللہ کا وجود ہو یا باقی موجودات کا وجود ہو، اس میں کوئی فرق آپ نے نہیں رکھا. یعنی آپ نے یہی کہا کہ بالآخر اللہ بھی ایک وجود ہے، بس وجود ہونے کی حیثیت سے اللہ کا بھی دکھائی دینا، اللہ کی رؤیت بھی صحیح ہے. یہ ہم نے اصطلاح کیا. بھائی اگر ہم باقی موجودات کے اشتراک کو اگر ہم مان بھی لیں، ویسے تو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ کائنات میں جو بھی موجود ہے وہ الگ الگ اس کی اپنی حقیقت ہے. یعنی ہر وجود اپنی حقیقت رکھتا ہے، کوئی دوسرے سے اشتراک نہیں رکھتا. اگر ہم اس اشتراک کو مان بھی لیں تو کائنات کی باقی اجزاء، باقی موجودات اور اللہ تعالیٰ کے وجود کو آپ مکس نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کا وجود اور کائنات کے باقی اشیاء کا وجود ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ بالکل مختلف ہے. ان دونوں کا وجود، اللہ کا وجود اور ما سوی اللہ کا وجود مختلف ہے، کیونکہ اس کا وجود بھی اس کی عین حقیقت ہے. دیکھیں جہاں کائنات کے ہر ذرے کا وجود جو ہے اس کی عین حقیقت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی عین حقیقت ہے، کوئی اس میں دوئی نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے وجود میں اور کائنات کے دیگر اشیاء کے وجود میں بہت بڑا فرق ہے. نیز کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر بعض ماہیات کسی چیز کی علت ہوں تو اس کی مخالف ماہیت بھی اسی شے کی علت ہوں. ٹھیک ہے، اگر
ایک چیز ہے اس کے پیچھے علت اس چیز کی وجود میں یا اس چیز کی دکھائی دینے میں، اس کسی صفت، کسی کوالٹی، کسی حوالے سے اگر کوئی بعض ماہیت اس کی علت ہوں، اس چیز کی علت ہوں، تو اس کی مخالف ماہیت، اس چیز کی مخالف ماہیت بھی اسی شے کے علت ہو، یہ بھی کوئی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آخری وجہ جس کی بنا پر ہم اشاعرہ کے اس استدلال پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں، اور خواجہ نے اور علامہ نے اس کو مسترد کیا ہے اس استدلال کو، اور اس کے لفظ پر جملے پر انہوں نے نقطے نکال کر نقطہ چینی کی ہے اور اس کو مسترد کیا ہے. آخری وجہ وہ ہے جب بھی مقتضی موجود ہو تو حکم کا بھی وجود ہونا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ در حقیقت وہاں تک پھر وہیں پر پلٹ کے جاتے ہیں. اشاعرہ کے استدلال میں کہا تھا کہ معلولات مشترکہ کا تقاضا ہے کہ علت بھی مشترک ہو، یعنی معلولات مشترک تقاضا کرتی ہیں کہ اس کی علت بھی موجود ہو. جب بھی مقتضی موجود ہو تو حکم کا بھی وجود ہونا لازم نہیں ہے. جہاں کہیں پر بھی کسی چیز کا، کسی حکم کا مقتضی موجود ہے تو ہر اس مقام پر جہاں مقتضی موجود ہے تو حکم بھی آ جائیں، حکم کا وجود بھی آ جائیں، کوئی لازمی نہیں ہے. کیونکہ مقتضی کے ہوتے ہوئے کوئی معنی بھی تو آ سکتا ہے. ایک چیز کے وجود میں آنے کا مقتضی تو پورا مکمل ہے، لیکن کیا صرف مقتضی کے پورا ہونے سے ہی وہ چیز وجود میں جاتی ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ بھی شرط ہے کہ کوئی معنی بھی نہ ہو. دیکھیں، ایک چیز وجود میں آنے کے لیے ایک تو اس کے سارے مقتضی موجود ہوں، دوسری طرف اس کا کوئی معنی نہ ہو. یہ دو شرائط ملتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اس چیز کے بارے میں جو ہے بات صحیح ہو سکتی ہے. خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کی ذات یا اس کی صفات میں سے کوئی معنی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا چلیں بالفعل آپ کے پورے استدلال سے ہم سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کے مان بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ موجود ہے، لہٰذا اس کا معلولات کا تقاضا ہے کہ اس کی رؤیت بھی صحیح ہو. رؤیت صحیح ہونے کا یعنی وجود کا تقاضا ہے کہ اس کی رؤیت صحیح ہو. ٹھیک ہے، رؤیت کا مقتضی بھی موجود ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یا اس کی ذات یا اس کی صفات میں کوئی معنی بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات معنی بن سکتی ہیں جس کی بنا پر مقتضی کے موجود ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رؤیت درست نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت معنی ہو سکتی ہے کہ جس مقتضی کے باوجود بھی وہ صفت معنی ہو کر اللہ تعالیٰ کی رؤیت درست نہیں ہو سکتی. اسی طرح کسی بھی حکم کا قبول کرنا اس کی شرط پر متوقف ہوتا ہے. جیسے یہاں شرط مقابلہ ہے. ٹھیک ہے، شرط مقابلہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ممنوع ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کو کسی حکم کو آپ قبول کرتے ہیں تو اس کی شرط پر متوقف شرط جو ہوتا ہے تو پھر اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں. یہاں شرط مقابلہ ہے. ٹھیک ہے، مقابلہ یعنی باقی جس طرح باقی اشیاء میں ان کی علت، ان کا وجود ہے، ان کی علت ہے، وہ باقی ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں، جو ہر وہ موجود ہیں وہ نظر آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی موجود ہے، لہٰذا اللہ کا بھی نظر آنا چاہیے، دکھائی دینا چاہیے. یہ مقابلہ، شرط مقابلہ غلط ہے. بس کسی حکم کا ہونا لازمی نہیں ہے، یعنی مقتضی ہوتے ہوئے بھی کوئی حکم صادر نہیں ہو سکتا. مقتضی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی معنی بھی تو آ سکتا ہے. بس اگر ہم ان تمام باتوں کو اور اب تک کے استدلالات کو اگر ہم خلاصہ کرنا چاہیں اور مختصر کرنا چاہیں تو خلاصتاً ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اشاعرہ نے رؤیت کی صحت پر عقلی استدلال کیا تھا کہ جسم اور عرض دونوں صحت رؤیت میں مشترک ہیں، اور اس حکم کی علت بھی مشترکہ ہے، یعنی حکم میں صحت رؤیت. ٹھیک ہے، جب یہ علت بھی مشترکہ ہے، یہ علت مشترکہ وجود اور حدوث کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. حدوث علت نہیں بن سکتا کیونکہ وہ قید آدمی سے مرکب ہے. کوئی قید آدمی سے مرکب کوئی شے وجود کے لیے علت نہیں بن سکتی. بس موجود رہنا ہی، وجود ہی ہر موجود کی رؤیت کا علت ہو سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی وجود رکھتا ہے، ایک موجود ہے، موجود ہونے کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی رؤیت بھی درست ہے. یہ اشاعرہ کا ایک استدلال عقلی تھا، اور علامہ اور خواجہ نے اس کو بڑے شد و مت سے مسترد کیا. اس استدلال کو بالکل نادرست قرار دیا اور کہا کہ مؤلف نے اس کی 9 وجوہات بیان کی، جسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. ان 9 وجوہات کی بنا پر اشاعرہ کے اس استدلال کو مسترد کیا، اور جن کا دوبارہ سے ذکر کرنا شاید آپ کے لیے مناسب نہ ہو. آپ خود اس میں دیکھ چکے ہیں اور مزید آپ وضاحت کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت کسی بھی صورت ممکن نہ ہونے کو ثابت کیا ہے علامہ اور خواجہ نے. اور یہی در حقیقت مکتب کلام امامیہ کا بھی نظریہ ہے.
امامیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت درست نہیں ہے. اس میں عقلی نقلی دلائل سارے ہیں، اور جو ہم ان میں سے کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، کچھ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت نہ دنیا میں نہ آخرت میں نہ ان آنکھوں سے کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نظر آنے والی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں تک ہم نے ایک بحث کو مکمل کیا. انشاءاللہ اس کے بعد اگلے صفات کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم انشاءاللہ ایک جامع اس رؤیت الہی کے بارے میں مکاتب کلام اسلامی نے کیا کیا کہا اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.